میں ساریہ کے ساتھ ہنی مون پر بالکل بھی جانے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن مجھے جانا پڑا کیونکہ میرے والدین ٹکٹیں لے چکے تھے۔ 2 دن ہمارا اسلام آباد میں اسٹے تھا اور اس کے بعد مری۔ اسلام آباد کے ہوٹل میں پہنچے تو ساریہ کا موڈ بہت خوشگوار تھا۔ پہلی بار اس نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا، تم مجھے اسلام آباد میں کہاں کہاں گھماؤ گے؟ میں نے کہا یہ ہوٹل کا کمرہ بہت بڑا ہے، تم اسے دیکھ لو، یہاں پہ ایک گیلری بھی موجود ہے، وہاں سے تم باہر کے نظارے بڑے آرام سے دیکھ سکتی ہو۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ کہنے لگی کیا مطلب اس بات کا؟ میں نے کہا سیدھا سا مطلب ہے کہ تم اسی کمرے میں 2 دن گزارو گی، گھومنے پھرنے میں اکیلا جاؤں گا۔ کہنے لگی تم اکیلے کیوں جاؤ گے؟ میں بھی تمہارے ساتھ آئی ہوں، مجھے بھی سیر و تفریح کرنے کا بہت شوق ہے، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی، آخر میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں نے کہا یہ خالی خلی بیوی مجھے ہضم نہیں ہوتی، میں تمہیں کہیں بھی نہیں لے کے جاؤں گا، تم یہیں رہو گی اسی ہوٹل کے کمرے میں۔ میری بات سن کر پہلے تو اس نے ماتھے پہ بل ڈالے، پھر منہ بنا کے رخ پھیر کے بیٹھی رہی۔ میں ویسے بھی سفر سے تھکا ہوا تھا، اس لیے سوچ رہا تھا کہ کچھ دیر آرام کروں گا اور شام کو کہیں نہ کہیں نکل جاؤں گا۔ ویسے بھی شادی سے پہلے بھی میرا یہی ارادہ تھا کہ میں مری، اسلام آباد، ایبٹ آباد گھوموں گا پھروں گا۔ اب اس لڑکی کی خاطر میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا اور نہ ہی اپنی انجوائمنٹ خراب کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے صاف ہری جھنڈی دکھا دی۔ جیسے ہی میں بیڈ پر لیٹ کر کمبل لینے لگا تو کہنے لگی دیکھو لڑائی اپنی جگہ، لیکن میں گھومنے پھرنے تمہارے ساتھ جاؤں گی، مجھے ویسے بھی اسلام آباد اور مری دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ میں نے کہا میں تمہیں کیوں لے کے جاؤں؟ تمہیں میری شکایتیں لگانے کا شوق ہے، مجھے نیچا دکھانے کا شوق ہے۔ اب تم بیٹھو کمرے میں، کمرے کی 4 دیواری دیکھ کے تم سڑنا، اور میں اسلام آباد گھوموں گا۔ یہ کہہ کر میں تکیے پہ سر رکھ کے لیٹ گیا، لیکن اگلے ہی لمحے میں وہ میرا کمبل اتار چکی تھی۔ میرا کمبل اٹھا کے اس نے صوفے پہ پھینکا، تکیا بھی وہاں پہ رکھا اور آرام سے لیٹ گئی۔ میں نے کہا دیکھو تم یہ غلط کر رہی ہو، شرافت سے آدھا کمبل مجھے دو۔ کہنے لگی میں کیوں دوں؟ تمہیں اپنی مرضی کرنی ہے نا، جو چاہے کرو۔ اچھا اس ٹھنڈ میں تم بغیر کمبل کے سو گے تو صبح تک ویسے ہی بیمار ہو جاؤ گے، اگر میں کہیں نہیں جاؤں گی تو تم بھی کہیں نہیں جا سکو گے، اس نے اتراتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں سمجھ چکا تھا کہ وہ لڑکی بھی کم نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک شرط پہ لے کے جاؤں گا۔ کہنے لگی ہاں بتاؤ۔ میں نے کہا میں پھر بیڈ پہ سوؤں گا۔ کہنے لگی لیکن تم شرافت سے سو گے، اس نے انگلی اٹھا کے وارن کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کمبل اٹھایا اور میری طرف اچھالا، پھر اپنا تکیا بیڈ پہ رکھا اور صوفے پہ رکھے کشن اس نے بیڈ کے بیچوں بیچ رکھ دیے۔ کہنے لگی اب تم یہاں نہیں آؤ گے۔ میں نے کہا نہیں آؤں گا۔ میں بیڈ پہ لیٹ کے کمبر اوپر لے کے آنکھیں بند کر چکا تھا، لیکن ساریہ کی پکار پر میں نے آنکھیں کھولی۔ کہنے لگی شایان ہم شام کو فیصل مسجد جائیں گے اور کل ہم راول ڈیم جائیں گے، اور مجھے اسلام آباد کے مال بھی دیکھنے ہیں اور میں شاپنگ بھی کروں گی۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں مجھ سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن ابھی مجھے سونے دو۔ کہنے لگی ٹھیک ہے سو جاؤ۔ میں سو چکا تھا، شاید وہ بھی سو چکی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ پہلی بار میں نے اسے غور سے دیکھا تھا۔ اس کی پلکیں خاصی لمبی تھی، رنگت بھی گوری تھی، نین نقش بھی پیارے تھے۔ پہلی بار میں اس کے خد و خال کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کی بکھری بکھری لٹیں۔ پہلی بار دل عجیب سی لہ میں دھڑکا۔ میں نے جلدی سے اپنی نظریں ہٹا لیں اور کروٹ بدل لی۔ سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اٹھ کے بیٹھ گیا، سوچا کہ نیند تو آ نہیں رہی، تیار ہو کے کہیں باہر نکل جاتا ہوں۔ میں بیڈ سے اٹھا، تیار ہو کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس ہوٹل کے قریب بنے مال میں گھوم پھر کے واپس آیا۔ تب تک ساریہ اٹھ چکی تھی، مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے یوں کھا جانے والی نظروں سے مت دیکھو، میں نے تمہیں گھوڑے گدھے بیچ کے سونے کے لیے نہیں کہا تھا، تم اٹھ جاتی تو میں تمہیں بھی گھمانے لے جاتا، لیکن تم تو یوں سو رہی تھی جیسے اٹھنا ہی نہ ہو۔ وہ کہنے لگی تم ہو ہی خود غرض، دھوکے باز، مجھے اٹھا نہیں سکتے تھے۔ میں نے کہا ابھی بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، چلو تیار ہو جاؤ تمہیں لے جاتا ہوں، کھانا بھی باہر ہی کھائیں گے۔ میری بات سن کے اس کا غصہ فوراً سے اڑن چھو ہوا۔ وہ 10 منٹ میں تیار ہو گئی۔
میں اسے فیصل مسجد لے گیا۔ اس کے بعد ہم نے ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں کھانا بھی کھایا۔ واپسی پہ ہم دونوں کا موڈ کافی خوشگوار تھا۔ جب ہم سونے کے لیے لیٹے تو ساریہ مجھے اگلے دن کا پلان بتانے لگی۔ ہم کل صبح جلدی اٹھ کے باقی جگہ بھی گھومیں گے۔ میں نے کہا میں تو وقت پہ اٹھ جاؤں گا، بس تم ہی نہیں اٹھتی۔ کہنے لگی تو تم مجھے جگا دینا۔ میں نے کہا میں نوکر نہیں ہوں تمہارا، اگر تم وقت پہ اٹھ گئی تو ٹھیک، ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ وہ اپنا ایک ابرو چڑھا کے کہنے لگی یہ بات ہے؟ میں نے کہا ہاں یہی بات ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ پھر اس نے میرے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پیوست کی اور میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر کے نیچے رکھ لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا اوہ ہیلو، یہ میرا ذاتی ہاتھ ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ کہنے لگی نہیں، تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، میں ایسے ہی سوؤں گی۔ میں نے کہا لیکن مجھے ایسے نیند نہیں آتی، میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگی میں کیا کروں، مجھے تم پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، تم اکیلے چلے جاؤ گے اور میں بور ہوتی رہوں گی۔ میں نے اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی تو اس نے اپنی انگلیوں سے اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیا اور بڑے آرام سے سو گئی۔ ہم لوگ کافی گھوم پھر کر آئے تھے، اس لیے میں بھی سو چکا تھا۔ نیند میں نے کئی بار اپنا ہاتھ کھینچا لیکن اس نے نہیں چھوڑا۔ پھر پتہ ہی نہیں چلا میں گہری نیند میں سو چکا تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو ابھی بھی وہ میرے ہاتھ پر سر رکھ کے سو رہی تھی، بال ابھی بھی بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے پہلے تو اس کے پورے سراپے پہ بھرپور نظر ڈالی، پھر اس کے چہرے پر بکھرے بال اپنی شہادت کی انگلی سے ہٹانے لگا۔ دل سینے کے اندر مچلنے لگا تھا کہ جب وہ اپنا پورا حق مجھ پہ جما رہی ہے تو میں کیوں مروت برتوں؟ آخر نکاح ہوا تھا ہمارا، وہ میری بیوی تھی۔ اسی سوچ نے میرے جذبات کو اجاگر کرنا شروع کر دیا۔ میں نے بیچ میں رکھے کشنز ہٹا کے پیچھے رکھے اور اس کے قریب ہو گیا، پھر اس کے چہرے پہ اپنی انگلی پھیرنے لگا۔ اس نے فوراً سے آنکھیں کھولی، مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کے وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ میں نے کہا اب تو میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ میرا لہجہ قدرے نرم تھا۔ اس نے فٹافٹ سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے کھلے بال سمیٹنے لگی، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے بال کھلے رکھے، لیکن پتہ نہیں کیوں کہہ نہیں پایا۔ پتہ نہیں کیوں وہ میرے حواسوں پہ سوار ہونے لگی۔ کہنے لگی آگے کا کیا سین ہے؟ میں نے کہا کون سا سین؟ کہنے لگی شایان آج کہاں لے کے جاؤ گے؟ اس کی یہ بات سن کے میں تھوڑا سنبھل گیا، لیکن آج میرے دل کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ جب بھی وہ میرے ساتھ سیلفی لیتی، میرے قریب ہوتی تو مجھے کچھ ہونے لگتا تھا، حالانکہ میں خود کو بہت جھٹکنے کی کوشش کرتا کہ مجھے ساریہ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچنا، لیکن دل کو چین ہی نہیں تھا، کسی بچے کی طرح ضد کر رہا تھا۔ رات کو وہ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے سوئی اور میں نے اس بار کوئی اختلاف نہیں کیا۔ وہ تو سو چکی تھی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر میں اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھتا رہا۔ اتنی بھی بری نہیں تھی جتنی ابھی تک مجھے لگ رہی تھی۔ رات کے اس پہر وہ میرے اتنے قریب تھی، اس لیے کچھ ہونے لگا تھا۔ اس بار ہاتھ کی گرفت میں نے مضبوط کی تھی۔ وہ شاید بہت گہری نیند سوتی تھی، دل چاہ رہا تھا اس کی نیند کا فائدہ اٹھا لوں، لیکن پھر پتہ نہیں کون سی صورت مجھے مسکرانے پہ مجبور کر رہی تھی۔ اس کا یوں میرا ہاتھ پکڑنا اچھا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے میں بھی سو چکا تھا۔ صبح وہ مجھ سے پہلے اٹھ گئی، اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا رہی تھی جو میں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ جاگ تو میں بھی چکا تھا لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ میں ایسے ہی لیٹا رہا، جان بوجھ کے اس کا ہاتھ کھینچ کے اپنے سر کے نیچے کر لیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے مجھے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگی شایان میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ میں نے کہا کیوں؟ کل تم میرا ہاتھ پکڑ کے سوتی رہی، میں نے تو کچھ نہیں کہا، آج بھی تم ہی نے پکڑا تھا۔ کہنے لگی ہاں پکڑا تھا تاکہ تم مجھے اکیلا نہ چھوڑ کے چلے جاؤ، لیکن اب صبح ہو گئی ہے، ٹائم دیکھو کیا ہو گیا ہے، ہم نے مری بھی جانا ہے۔ میں نے کہا چلے جائیں گے، اچھا تھوڑا سا قریب تو آؤ۔ یہ سن کر اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ کہنے لگی ہاتھ چھوڑو ورنہ ایک مکہ مار دوں گی، دماغ ٹھکانے پہ آ جائے گا تمہارا، بدتمیز کہیں کے۔
اگلے ہی لمحے میں نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. کہنے لگی آج کے بعد نا میرے ساتھ فری ہونے کی کوشش مت کرنا. وہ اپنی انگلیاں سہلا رہی تھی. میں نے کہا اور جو تم میرا ہاتھ پکڑ کے سوتی ہو؟ وہ کہنے لگی میں پکڑوں گی اور میں ایسے ہی سوؤں گی. مجھے تمہارے بھاگ جانے کا ڈر ہے لیکن میں بھاگنے والی نہیں ہوں. تمہارا مجھے بھروسہ نہیں ہے. کیا خبر مجھے یہاں ہوٹل میں چھوڑ کے تم اکیلے مری چلے جاؤ. میں نے کہا بے فکر رہو، جہاں بھی جاؤں گا تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا. میں بھی اٹھ کے بیٹھ چکا تھا. سب سے پہلے وہی تیار ہوئی. جینز کی پینٹ پر لمبی کرتی، اوپر سے سویٹر، سر پہ گرم ٹوپی اور پھر گرم شال. میں نے کہا اتنا کچھ پہن رکھا ہے تم نے؟ کہنے لگی تو اور کیا، بیمار تھوڑی ہونا ہے. پتہ ہے تمہیں مجھے شروع سے برف باری دیکھنے کا بہت شوق تھا لیکن ہمیشہ ٹی وی میں ہی دیکھنے کو ملی. تمہیں نہیں پتا میں کتنی ایکسائٹیڈ ہوں. اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کے میں نے کہا ایسے کرو تھوڑا سا میک اپ کر لو. میری بات سن کر اس نے مجھے حیرت اور غصے سے دیکھا. میں نے کہا ایسے کیا دیکھ رہی ہو، مری جانا ہے نا تم نے، چلو شاباش میک اپ کر کے آؤ. وہ کہنے لگی یہ جو تم فرمائشیں مجھ سے کر رہے ہو نا، مجھے اچھے سے پتا ہے تمہاری نیت مجھ پہ خراب ہو رہی ہے، لیکن یاد رکھنا میں ساریہ ہوں، ساریہ محمود. میں نے کہا نہیں میری شونو منو، اب تم ساریہ شایان بن چکی ہو اور فی الحال میں تمہارا شوہر ہوں اور اس وقت سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ہیں، تمہارے پاس ایک پائی بھی نہیں ہے. اس لیے اگر میری بات مانو گی تو میں تمہیں مری لے کے جاؤں گا، ورنہ تم پورے 10 دن اسی ہوٹل کے کمرے کی شکل دیکھ کے گزارو گی، کیونکہ میرا ارادہ آگے ایبٹ آباد جانے کا بھی ہے اور اس سے آگے ٹھنڈائی جانے کا بھی ہے، جہاں پہ صرف برف ہی برف ہوتی ہے اور مست ماحول ہوتا ہے، بہت مزہ آتا ہے. میں نے جان بوجھ کے اس کے سامنے ایسا نقشہ کھینچا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ وہ گھومنے پھرنے کی شوقین ہے، حالانکہ میں نے آج سے پہلے کبھی ایبٹ آباد نہیں دیکھا تھا. میری بات سن کے وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی اب تم اتنی منتیں کر رہے ہو تو ٹھیک ہے کر لیتی ہوں میک اپ، لیکن یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے ڈرتی ہوں. اپنی بات کو اوپر رکھتے ہوئے وہ اٹھی، پھر میک اپ کرنے لگی. ہم لوگ صبح ناشتے کے بعد مری کے لیے چلے گئے اور جگہ جگہ بڑی برف دیکھ کر ساریہ اب بے حد خوش تھی. بچوں جیسی معصومیت اور حرکتیں تھیں اس کی. ہم نے ایک ہوٹل میں کمرہ لیا. کہنے لگی مجھے زوبیا نے بتایا تھا کہ انہوں نے سنو فالنگ بھی دیکھی ہے. ہائے کاش ابھی بھی ہو جائے، کتنا مزہ آئے گا نا. میں نے کہا ہاں بہت مزہ آئے گا. ہوٹل میں سامان رکھنے کے بعد میں اس کے ساتھ باہر آ گیا. یہاں پر اور بھی بہت سے لوگ تھے. ساریہ وہاں موجود بچوں کے پاس چلی گئی. ان کے ساتھ برف میں ایک اسٹیچو بنانے لگی. بچے بھی بڑے خوش تھے. کافی موٹی سی بھالو نما مخلوق اس نے بنانے کی کوشش کی. بچے بہت خوش تھے. میں بھی اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ کیا بنایا تم نے؟ کہنے لگی یہ شادی کے 10 سال بعد تمہارا مستقبل ہے، غور سے دیکھ لو. میں نے کہا اچھا اور تمہارا مستقبل کیا ہوگا؟ کہنے لگی میں تو ایسی فٹ اور سمارٹ رہنے والی ہوں. میں نے کہا اچھا اٹھو یہاں سے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھایا. اپنے ساتھ چلاتے چلاتے میں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا. وہ بدک کے پیچھے ہٹی، لیکن میں یوں تھا جیسے میں نے کچھ کیا ہی نہ ہو. کچھ دیر تو اس نے مجھے بڑے غصے سے دیکھا، لیکن میں سامنے دیکھ رہا تھا، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا. پھر وہ کچھ چپ سی ہو گئی. اس سرد موسم میں اور حسین نظاروں میں اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا. سامنے ایک شخص بچوں سے نشانے بازی لگوا رہا تھا. یہ دیکھ کے ساریہ کہنے لگی شایان مجھے نشانے بازی لگانی ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میرا نشانہ بھی بہت پکا ہے. میں نے کہا یہ سارے بچوں والے شوق تمہارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں، کوئی ڈھنگ کا شوق بھی ہے تمہیں؟ میری بات سن کے کہنے لگی جس قسم کے فلرٹنگ کے شوق تمہیں ہیں نا وہ مجھے نہیں ہے. مجھے پتا ہے تم یہاں پہ آنے والی لڑکیوں کو کن نظروں سے دیکھ رہے ہو. میری شرافت ہے کہ میں تمہیں کچھ کہہ نہیں رہی. بڑی چلاک تھی. میں تو سمجھ رہا تھا کہ بچوں کے ساتھ بھالو بنانے میں مصروف ہے، لیکن وہ مجھے بھی دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں وہاں بیٹھا آنے جانے والی خوبصورت جل پریوں کو دیکھ رہا تھا. کافی کو تو آنکھوں کے اشاروں سے سیٹ بھی کر چکا تھا. اس کی بات سن کر میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اس کی ناک پکڑ کے دبائی. میں نے کہا بڑی تیز ہو. وہ میرا ہاتھ پیچھے کر کے کہنے لگی شرافت سے نشانے بازی لگانے دو مجھے، میں اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی. تمہارے ساتھ
سارے حساب کتاب میں کراچی جا کے پورے کروں گی۔ میں اسے اسی پٹھان کے پاس لے گیا جو نشانے بازی لگوا رہا تھا۔ میں نے اسے پیسے دیے، اس نے بندوق ساریہ کے حوالے کر دی۔ واقعی وہ نشانے بازی میں کافی پکی تھی۔ میں جس غبارے کا کہتا وہ اسی غبارے کو پھوڑ دیتی۔ کہنے لگی اگر میں نے سارے غبارے پھوڑ دیے تو تم میری بات مانو گے؟ میں نے کہا اور اگر کوئی ایک بھی رہ گیا تو پھر تم میری بات مانو گی جو بھی میں کہوں گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں ابھی تک ہاری نہیں ہوں اس لیے میں جیت سکتی ہوں اور پھر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا چلو چلو نشانے لگاؤ۔ وہ واقعی ایک کے بعد ایک سارے غبارے پھوڑ چکی تھی سوائے ایک کے۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی پھاڑتی اور مجھے اس کی بات ماننی پڑتی جو کہ یقیناً گرل فرینڈ کو چھوڑنے کی ہوتی، تو میں اس کے بالکل پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ نشانہ لگانے لگی میں نے اس کے کان کے قریب جا کے اس کے کان میں پھونک مار دی۔ وہ بری طرح سے چونکی اور اس کا نشانہ غلط لگ گیا۔ میں نے کہا تم ہار گئی۔ وہ کہنے لگی تم چیٹر ہو ایک نمبر کے۔ میں نے کہا میں نے کیا کیا؟ کہنے لگی میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں نہیں مانتی اسے۔ میں نے کہا ہاں اب اپنی بات ماننے کی باری آئی تو تم اس طرح ڈرامے بازی کر رہی ہو، لیکن میں بات منوانا جانتا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں نے کہا بہت سردی لگ رہی ہے، اب واپس چلتے ہیں۔ کہنے لگی ابھی کیوں چلتے ہیں، ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا لیکن مجھے سردی لگ رہی ہے۔ میں اسے اپنے ساتھ ہوٹل میں لے آیا۔ آتے ہی وہ کمبل میں گھس گئی، پھر کہنے لگی کچھ کھانے کے لیے منگوا لو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، ابھی میرا سونے کا موڈ ہے، کھانے کا نہیں۔ یہ کہہ کے میں بیڈ پہ لیٹا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ کہنے لگی شایان میں مذاق نہیں کر رہی، مجھے واقعی بھوک لگ رہی ہے۔ میں نے کہا مجھے کھا لو۔ میری بات سن کے اس نے غصے سے مجھے دیکھا، کہنے لگی میں حرام چیزیں نہیں کھاتی۔ میں نے کہا لیکن میرے لیے تو تم حلال ہو اور میں تو تمہیں کھانے کے موڈ میں ہوں۔ یہ سن کے میں اس کے قریب آیا، شاید وہ میرے ارادے بھانپ گئی اس لیے فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا شرافت کے ساتھ ابھی تک تمہاری ساری باتیں مان رہا تھا، ادھر آؤ میرے پاس آ کے بیٹھو۔ میں سنجیدہ ہوا لیکن وہ ضرور گھبرا گئی۔ کہنے لگی نہیں شایان۔ میں نے کہا کیوں نہیں، میری بیوی ہو تم۔ میں بھی اٹھ کے اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ نفی میں سر ہلائے جا رہی تھی۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، شادی ہو گئی نا ہماری، ہمیں ساتھ ہی رہنا ہے۔ کہنے لگی نہیں، جب تک تم لڑکیوں کو نہیں چھوڑ دیتے اور اپنی یہ نظر بازی ختم نہیں کر دیتے میں تم سے کوئی بھی رشتہ نہیں بناؤں گی۔ میں نے کہا تو تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب کچھ کر کے دور رہ کے تم مجھ سے یہ سب کچھ کروا سکتی ہو؟ نہیں ساریہ، تم دور رہو گی تو کوئی نہ کوئی اور میرے قریب آ جائے گی۔ بہتر ہے کہ تم میرے قریب رہو تاکہ کوئی دوسری آ ہی نہ سکے۔ میں نے وہی جملے بازیاں شروع کر دی۔ ویسے بھی ایک نمبر کا فلرٹی تھا، ایسے جملے بولنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن وہ شاید تذبذب کا شکار تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے میں اسے لے کر بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے ہوتے ہوئے میں دوسری لڑکیوں کو پھنسا سکتا ہوں؟ ایک نمبر کی تھانے دارنی ہو تم، ہر وقت تو میری تفتیش میں لگی رہتی ہو۔ کہنے لگی پھر بھی تم نظر بازی سے نہیں ہٹتے۔ میں نے کہا اب اتنا دور دور رہو گی تو کیا کروں گا، انسان ہوں نا یار، اتنا خوبصورت ماحول ہے اور اس میں تم اتنے نخرے دکھاؤ تو پھر میں تو ادھر ادھر دیکھوں گا نا۔ یہ کہتے ہوئے میں اس کے چہرے پہ آنے والے بالوں کو اس کے کانوں کے پیچھے اڑسنے لگا۔ بار بار وہ میرا ہاتھ پیچھے کر رہی تھی، گھبرا رہی تھی، لیکن ہر بار کی طرح عورت ہی مرد کے سامنے ہار مان جاتی ہے، اور یہی ہوا تھا۔ باقی کے دن صرف پیار اور محبت کی نظر ہو چکے تھے۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو ساریہ کافی حد تک بدل چکی تھی، میرا بہت خیال رکھتی تھی، لڑتی بھی نہیں تھی، لیکن شاید میرے لیے سب کچھ ایک مہینے کا چارم تھا۔ ایک دو مہینے سے تو زیادہ مجھے کوئی لڑکی حسین لگتی ہی نہیں تھی، لیکن پھر میری زندگی میں رمشا آ گئی، کافی خوبصورت ماڈرن قسم کی لڑکی۔ اسے دیکھ کر پھر سے میرے اندر وہی پرانے والا شایان زندہ ہونے لگا۔ کچھ وہ لڑکی بھی فری اور بے تکلف ہونے والی تھی، اس لیے بہت جلد میری اور اس کی دوستی ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی ایک دوست کی پارٹی میں دیکھا تھا، وہیں پہ ہمارے فون نمبرز کا تبادلہ بھی ہو چکا تھا۔
ساریہ اور زوبیہ نے کچن سنبھال لیا تھا، اس لیے ان کا زیادہ تر وقت گھر کے کاموں میں ہی گزرتا تھا۔ پھر روحان بھی باقاعدگی سے آفس جانے لگا تھا، لیکن مجھے کام کاج کی اتنی عادت نہیں تھی۔ مجھے تو اپنی لائف انجوائے کرنا تھی۔ میں جب بھی رمشا سے ملنے کے لیے جاتا تو آفس سے بہانہ کر کے جلدی نکل جاتا اور رات کو دیر سے ہی گھر آتا تھا۔ پہلے تو مجھے صرف لڑکیوں سے باتیں کرنے کا، ان کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانے پینے کا ہی شوق تھا، لیکن شادی کے بعد سے میری خواہشات کچھ بڑھنے لگی تھیں۔ پھر وہ لڑکی کافی بے تکلف تھی، بڑے آرام سے میرا ہاتھ پکڑ لیتی تھی۔ میں سچ مچ آج کل رمشا کے خیالوں میں کھونے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں ساریہ کی طبیعت کچھ خراب ہونے لگی، اسے کچھ بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، لیکن جو خبر مجھے سننے کو ملی اس سے میرے 14 طبق روشن ہو گئے، کیونکہ وہ پریگننٹ ہو چکی تھی اور میں ابھی بچے کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا تھا۔ ابھی تک زوبیہ کی طرف سے ایسی کوئی خوشخبری نہیں تھی، اس لیے گھر میں سب بے حد خوش تھے، یہاں تک کہ زوبی اور روحان بھی۔ البتہ ساریہ روئے جا رہی تھی، کہنے لگی پتہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے۔ سب کہنے لگے پاگل ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ جب وہ رات کو کمرے میں آئی تو بھی گھبرائی گھبرائی سی تھی، کہنے لگی شایان پتہ نہیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ابھی بچہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر اس نے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھو نا، اتنی جلدی اتنی بڑی ذمہ داری، خود سوچو، کل کو بچہ ہوگا تو تم تو گھن چکر بن کے رہ جاؤ گی، رات بھر اس کے ساتھ جاگنا پڑے گا، اسے سنبھالنا پڑے گا۔ کہنے لگی تو تم کس مرض کی دوا ہو؟ دیکھو تمہارا بچہ ہے نا تو تم میرے ساتھ مل کے سنبھالو گے، میں اکیلی راتوں کی قربانی نہیں دوں گی اور نہ اپنی نیند کی۔ میں نے کہا دیکھو میری بات سنو، ابھی نہ تو میں ایسی ذمہ داری لینے کے موڈ میں ہوں اور نہ ہی تم مجھے اس چیز کے لیے تیار لگ رہی ہو، تو کوئی بات نہیں، ہم بعد میں بچہ کر لیں گے۔ کہنے لگی تو جو ابھی ہے اس کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا اسے ضائع کروا دیتے ہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں ہاتھوں سے چھڑوایا۔ کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی اتنی بڑی بات مجھ سے کہتے ہوئے؟ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر تمہیں شوق ہے تو پالو بیٹھ کے، لیکن میں ایسی ذمہ داری ابھی بالکل بھی نہیں نبھا سکتا۔ میرے کورے جواب پر اسے غصہ چڑھنے لگا، کہنے لگی تمہارا مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری نہیں لینی تھی تو میرے پاس بھی مت آتے۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے بھی غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا سارا قصور روحان اور زوبیہ کا ہے، میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک لڑکی میرے نکاح میں ہوگی، میرے ساتھ ایک کمرے میں سوئے گی، میرا ہاتھ پکڑ کے سوئے گی، تو کیا مجھے کچھ نہیں ہوگا؟ دیکھو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکلات پیدا نہ ہو تو تم اس بچے کو ختم کروا دو، اور اگر زیادہ ہی ہے تو زوبیہ اور روحان کو دے دینا۔ میری بات سن کے کہنے لگی کیوں؟ میرے بچے بکاؤ مال ہیں جو میں ادھر ادھر دیتی پھروں، اور اللہ نہ کرے زوبیہ کی شادی کو ابھی اتنا بھی کوئی وقت نہیں گزرا کہ اسے اولاد نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے 1-2 مہینے بعد وہ بھی پریگننٹ ہو جائے، وہ میرے بچے کو کیوں پالے گی اور میں کیوں دوں اسے اپنا بچہ؟ میں نے کہا تمہارا بچہ ہے نا تو پھر تم سنبھالو، کل کو میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالنا، میں نہیں ڈالوں گا، اور کم از کم 5 سال تک تو بالکل بھی نہیں۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر 5 سال تک میرے قریب بھی مت آنا، مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ میں نے کہا اوکے ڈن، میں نے انگوٹھا دکھاتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا تم واپس ویسے ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا میں جیسا ہوں میں ویسا ہی رہوں گا، میں نہیں بدل سکتا۔ اگر تم میری بات نہیں مان سکتی تو پھر میں تمہارا ساتھ کیوں دوں؟ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگی ٹھیک ہے مت دو میرا ساتھ۔ ایسے وقت میں عورت کو اس کے شوہر کی تسلی کی، محبت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن میں شاید تم سے یہ امید بھی نہیں رکھ سکتی۔ میں نے کہا ہاں، اگر میری بات نہیں مانو گی تو مجھ سے کوئی امید مت رکھو۔ میں لائٹ آف کر کے لیٹ چکا تھا۔ آدھی رات تک مجھے اس کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی۔ عجیب بے وقوف لڑکی تھی، کیا ضرورت ہے اتنی جلدی یہ سب بکھیڑا پالنے کی؟
بچہ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے میرا باپ میرے اوپر ذمہ داریاں اور بڑھا دے گا، اور میں ایسے کسی موڈ میں نہیں تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا ساریہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ اسے کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا، اور اس کی ایسی حالت دیکھ کر بجائے اس پہ ترس کرنے کے یا ہمدردی کرنے کے، میں اس سے اریٹیٹ ہونے لگتا تھا۔ میرے سر پہ رمشا کا پیار جو سوار ہونے لگا تھا۔ ساریہ مجھے تعصب سے دیکھتی تھی، لیکن میں اپنی نظریں چرا لیتا یا کمرے سے باہر چلا جاتا یا پھر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگتا۔ اس کی رنگت کافی پیلی پڑنے لگی، لیکن اس کے باوجود میرے سارے کام کرتی تھی۔ جب تک وہ نہیں ہوتی تھی میری تیاری مکمل نہیں ہوتی تھی۔ صبح وہ گہری نیند سوئی ہوئی ہوتی تھی تو میں اسے جگاتا تھا۔ ساریہ یار جلدی اٹھو، میرے کپڑے نکالو، مجھے آفس جانا ہے۔ کہنے لگی آدھی رات تک میری طبیعت خراب رہی ہے، تب تو تم مجھے پوچھتے تک نہیں ہو، اب مجھے سونے دو پلیز۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، اٹھو میرے کپڑے نکالو۔ وہ بیچاری نیند سے بوجھل آنکھوں سے مجھے غصے سے دیکھتی، پھر اٹھ کے میرے کپڑے نکالنے لگتی، یہاں تک کہ جب تک وہ میرا بٹوا، گاڑی کی چابی میرے ہاتھ میں نہ دے دیتی مجھے نظر ہی نہیں آتی تھی کہ کہاں ہے، حالانکہ سب کچھ سامنے پڑا ہوتا تھا۔ ایسے ہی جب میں آفس سے آتا تب بھی سب کچھ ایسے ہی بکھیر کے رکھ دیتا تھا، اور وہ پورا کمرہ سمیٹتی رہتی۔ ابھی اس کی پریگننسی کو 3 ماہ گزرے تھے۔ رات کو وہ بے حال سو رہی تھی کیونکہ ابھی بھی الٹیاں کر کے سوئی تھی، جب رمشا کی کال آنے لگی۔ میں نے فون وائبریٹ پہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے فون اٹھایا، میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ لاؤنج میں آ کر سیڑھیوں کے قریب کھڑے ہو کے میں نے فون اٹھایا، پھر رمشا سے باتیں کرنے لگا، ساتھ ساتھ ٹہل بھی رہا تھا، جب اچانک سے میرے ہاتھ سے فون چھینا گیا۔ مجھے نہیں پتا چلا کب ساریہ میرے پیچھے آ گئی۔ اس نے فون پکڑا اس سے پہلے کہ وہ رمشا سے کوئی الٹی سیدھی بات کرتی۔ میں نے ساریہ سے کہا کہ میرا فون واپس کرو، اور خبردار جو تم نے رمشا سے کوئی بات کہی تو۔ وہ کہنے لگی کیوں نہ کہوں؟ تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں پاگل ہوں؟ میں یہاں تمہارے سارے کام کرتی ہوں، تمہارے بچے کو پیدا کر رہی ہوں، اتنی تکلیفیں اٹھا رہی ہوں، اور تم یہاں پہ اپنی اسی روش پہ واپس آ گئے ہو۔ کیا کہا تھا تم نے کہ اگر میں تمہارے قریب رہوں گی تو تم کسی اور کو اپنے قریب نہیں لاؤ گے؟ شایان میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گی۔ میں نے کہا تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ میرا فون واپس کرو ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ لیکن اس نے میرا فون واپس نہیں کیا، بلکہ رمشا کو برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی زور سے پکڑا۔ میں نے اس سے فون چھیننے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے فون نہیں دے رہی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ شور شرابے کی آواز سے روحان یا زوبیہ کمرے سے باہر آئے، کیونکہ اوپر کے پورشن میں ہم دونوں کا ہی کمرہ تھا۔ لیکن ساریہ کا لہجہ بلند ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے فون چھینا اور غصے میں اسے دھکا دے دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ اس وقت سیڑھیوں کے بالکل قریب کھڑی ہے، اور پھر